کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اندر ایک جان بچانے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی مہارت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کسی کی بھی مدد کر سکتی ہے، یعنی ابتدائی طبی امداد۔ اور یہ صرف ڈاکٹروں یا نرسوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ دیکھیں، حادثے زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی حادثے کے بعد جو پہلے چند منٹ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم، ایک صحیح فیصلہ کسی کی زندگی اور موت کے درمیان کا فرق بن سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ابتدائی طبی امداد، جسے ہم فرسٹ ایڈ بھی کہتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ فوری مدد ہے جو ڈاکٹر یا ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے دی جاتی ہے۔ مطلب آسان لفظوں میں سمجھیں تو فرسٹ ایڈ وہ پہلی اور فوری مدد ہے جو کسی بھی زخمی یا بیمار شخص کو دی جاتی ہے، اب چاہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چوٹ ہو یا کوئی بہت ہی سنجیدہ صورتحال۔ یہ وہ پہلی مدد ہے جو حالات کو مزید بگڑنے سے روک سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بنیادی طور پر 4 بڑے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم، جان بچانا۔ دوسرا، حالت کو مزید خراب ہونے سے روکنا۔ تیسرا، صحت یاب ہونے کے عمل کو شروع کرنے میں مدد دینا۔ اور آخر میں ڈاکٹر کی مدد پہنچنے تک مریض کو سنبھالنا۔ یاد رکھیں، مقصد ڈاکٹر بننا نہیں بلکہ ایک پل بننا ہے جو مریض کو ہسپتال تک محفوظ پہنچا سکے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی تھیوری کی باتیں۔ اب آتے ہیں اصل چیز پر، یعنی ایمرجنسی میں کرنا کیا ہے؟ وہ کون سے سادہ سے کام ہیں جو ایک بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے عام ہنگامی حالات میں سے ایک ہے خون کا بہنا۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے تو صورتحال پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام زخم کو جراثیم سے بچانا، انفیکشن کا خطرہ کم کرنا ہے۔ اس کے بعد زخم پر دباؤ ڈالنا ہے، کسی صاف کپڑے یا پٹی سے زخم کو کس کر باندھیں۔ اس کا مقصد سیدھا سا ہے، خون کے بہاؤ کو روکنا۔ بس یہ دھیان رہے کہ پٹی اتنی سخت ہو کہ خون رک جائے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ خون کی گردش ہی بند ہو جائے۔ اچھا، اب ایک اور صورتحال کی بات کرتے ہیں جو اکثر پیش آتی ہے، جلنا، چاہے گرم پانی سے ہو یا آگ سے۔ اس میں فوری طور پر صحیح قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کپڑوں میں آگ لگ جائے تو پہلا کام ہے اسے بجھانا۔ کیسے؟ اس شخص کو کمبل یا کسی موٹے کپڑے میں لپیٹ کر۔ اس سے آکسیجن کٹ جائے گی اور آگ بجھ جائے گی۔ آگ بجھنے کے بعد جلی ہوئی جگہ پر فوراً ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کر دیں، اور پھر اگر ممکن ہو تو کپڑے یا زیورات آرام سے ہٹا دیں، کیونکہ بعد میں سوجن ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم، جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسی صورتحال کی جو شاید سب سے زیادہ سنگین ہے۔ اگر کوئی اچانک سانس لینا بند کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ یہاں وقت بالکل ضائع نہیں کرنا۔ پہلا قدم، فوراً چیک کریں کہ کیا واقعی سانس رک گئی ہے۔ سینے کو دیکھیں، سانس کی آواز سننے کی کوشش کریں، اور اگر سانس نہیں آ رہی تو فوراً مصنوعی سانس دینا شروع کریں، یعنی منہ سے منہ لگا کر سانس دینا تاکہ دماغ کو آکسیجن ملتی رہے۔ ظاہر ہے یہ سب کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح اوزار بھی تو ہونے چاہیے، اور یہیں پر بات آتی ہے اس ایک ضروری چیز کی جسے ہم فرسٹ ایڈ کٹ کہتے ہیں۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، کیا آپ کے گھر میں یا گاڑی میں کوئی فرسٹ ایڈ کٹ موجود ہے؟ اور اگر ہے بھی تو کیا اس میں وہ سب ضروری چیزیں ہیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک مکمل اور تیار فرسٹ ایڈ کٹ کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تیاری اور بدحواسی کے بیچ کا فرق ہے۔ تو اس چھوٹے سے باکس میں آخر ہونا کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو بہت ہی ضروری ہیں، جیسے پٹے کاٹنے کے لیے قینچی، مختلف سائز کی پٹیاں، زخم صاف کرنے والا اینٹی سیپٹک لوشن، روئی، اور ہاں، درد کم کرنے کی کوئی دوا۔ سمجھیں، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ایمرجنسی روم ہے جو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ معلومات نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ اور یہ ساری بات اس ایک جملے میں آ جاتی ہے کہ ابتدائی طبی امداد کی صحیح ٹریننگ ایک انسان کی جان بچا سکتی ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آج ہم آپ کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کل کوئی ایمرجنسی ہو جائے
تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ اس علم کو حاصل کیجیے، کیونکہ کیا پتہ کل کسی کی زندگی آپ پر منحصر ہو۔